السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر سے ناراض ہو کر میں داتا دربار لاہور جا پہنچی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب بھی جھگڑا ہوتا میرا شوہر بری طرح سے مار پیٹ کر مجھے گھر سے نکل جانے کا کہتا۔ آج میں بھی ضد میں گھر سے نکل آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عورت نے مجھے مٹھائی دے کر کہا کہ اس کا پوتا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی مٹھائی کھائی میرے ذہن پر نیند چھا گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس شہر کی سب سے گندی جگہ پر موجود تھی۔ میں روتے ہوئے مدد کو پکارنے لگی، لیکن وہاں کوئی۔ میں نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو بھی دیکھ رہی تھی جو بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ میں نے ان کے 20,000 روپے چوری کر لیے ہیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرا بازو تھام کر مجھے دیوار سے لگا چکے تھے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ تم سے میں نے اتنی محبت، اتنے سال وفا نبھائی، اور تم نے میرے چند پیسے چوری کر لیے۔ جبکہ میں بے اختیار ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو، زندگی بھر میں نے وفا کی، میں نے محبت کی، بدلے میں آپ نے ہمیشہ رسوائی دی، اور آج آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے پیسے چوری کر لیے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرا بازو تھام کر مجھے زمین پر دھکیل چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے چلا کر بولے، اگر اتنی ہی وفا نبھائی ہے تو اب دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے اب مشکل ترین عمل بن چکا ہے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، جبکہ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی پشت دیکھ رہی تھی۔ میرے دونوں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ کچھ دنوں سے میرے شوہر کا رویہ کافی خراب ہو گیا تھا، بلا وجہ وہ مجھ سے الجھنے لگے تھے۔ وجہ کیا تھی میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک میں زمین کو گھورتی رہی تھی اور پھر تک ہار کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا جس میں نہ لحاظ رہا تھا اور نہ ہی مروت۔ ان کے لیے میں نے اپنا پورا خاندان چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، ان کی خاطر میں کسی سے مڑ تک بات تک نہیں کرتی تھی۔ وجہ صرف اور صرف میرے شوہر تھے، اور آج انہوں نے مجھے کس طرح رسوا کیا، صرف چند پیسوں کی خاطر۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنی جگہ پر کھڑی یہی سوچتی رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، اور پھر تک ہار کر مجھے داتا دربار والے بابا یاد آئے تھے۔ ایک وہی تو در تھا جہاں جا کر میں کچھ دیر بیٹھ جاتی تھی، ان پر فاتحہ پڑھ لیتی تھی۔ آج وہی مجھے سر چھپانے کی جگہ دیں گے، یہی سوچ کر میں الماری کی طرف بڑھی تھی۔ 2 سوٹ میں نے اپنے بیگ میں ڈالے تھے، پیسے کچھ لیے تھے، اور اپنے بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں اپنا بہت خیال رکھنا، میں جا رہی ہوں اور نہیں معلوم کب لوٹ کر آؤں گی، اسی لیے کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرنا اور کہیں نہیں جانا۔ جبکہ میری بیٹی فوراً ہی میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، نہیں امی ایسا مت کریں، بابا غصے میں تھے اس لیے آپ پر بلا وجہ الزام لگا دیا، ابھی ان کا غصہ تھم جائے گا تو وہ آپ سے معافی مانگ لیں گے۔ جبکہ میں اس کا سر چومتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے تمہارا باپ مر جائے گا لیکن اب جھکے گا نہیں، نہ جانے کن فرعون لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہے، جب تک میں انہیں یہ سزا نہیں دوں گی تب تک وہ نہیں سدھریں گے، تم اپنا اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی میں گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میں اپنے ساتھ بہت بڑی مشکل کھڑی کر رہی ہوں، لیکن میں بے بس تھی۔ اسی گھر میں رہنا مطلب اپنی توہین کروانے کے برابر تھا۔ کئی دنوں سے میرے ساتھ یہی سلوک ہو رہا تھا، خاص کر جب سے میری نند میرے گھر کے قریب آئی تھی، تب سے تو میری زندگی میں اندھیرا ہی چھا گیا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا اور آ کر مجھے روک لے۔ مجھے ٹینشن بھی ہو رہی تھی کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے، نہ جانے میرے بغیر وہ کس طرح سروائیو کریں گے۔
میں خاموشی سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی مین روڈ پر آئی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے رکشہ روکا تھا۔ اس کو ایڈریس سمجھا کر بھی میں چاروں طرف ہی نظر دوڑا رہی تھی کہ کاش میرے شوہر مجھے دیکھ لیں، مگر وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً وہ اپنی بہن کے گھر ہی گئے ہوں گے جو ان کا بلا وجہ دماغ بہکا رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر میری سانسیں بھاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کتنا کچھ میں نے اپنے شوہر کی خاطر برداشت کیا تھا، محض ایک ذرا سی ناراضگی میرا پورا میکا ختم کر گئی تھی۔ نہ میں اپنی ماں سے ملتی تھی اور نہ ہی بھائیوں سے، حالانکہ میرے بھائیوں نے آ کر میرے شوہر کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے تھے کہ بھائی صاحب ناراضگی ختم کر دیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، ناراضگی ختم کر لینے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے شوہر انا کے بہت پکے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا اپنی بہن کو لے جانا ہے تو لے جاؤ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر میں تمہارے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، اور اگر یہ میرے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں سے ملی تو میں اس دن بھی رشتہ ختم کر لوں گا۔ وہ دن آخری دن تھا، میں نے اپنے بھائیوں کو خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ وہ الفاظ میں نے بہت مشکل سے ادا کیے تھے، مگر اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک اجنبی کے لیے اپنے گھر والوں کو ناراض کر دیا جن کے ساتھ میں رہ کر بڑی ہوئی تھی۔ رکشہ ایک ہی دھن میں چل رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شخص مجھے داتا دربار کے بالکل سامنے لے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی آپ کا ڈر آ چکا ہے، مجھے میرا کرایہ دے دیں تاکہ میں آگے جا سکوں۔ اس کی بات سن کر میں نے آنسو بھری نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا تھا اور اس کا شکریہ ادا کر کے پیسے تمائے تھے۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کی شکل دیکھ کے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، مگر میں نے اپنا سر جھٹک کر گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ایک نظر میں نے داتا دربار کے دروازے پر ڈالی تھی اور پھر سر جھکائے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کل تک میں اس در پر اپنے شوہر کے ساتھ خوش خوش آتی تھی اور آج میں اس در پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ میں جیسے جیسے راستہ عبور کر رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل باہر آ جائے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس کے بعد میں صحیح نہیں رہ پاؤں گی۔ آگے جا کر میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے، بلا وجہ میں ایک ہی جگہ پر جامد ہو گئی تھی، حالانکہ میں اندر جانا چاہتی تھی، اندر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہتی تھی، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا چاہتی تھی، اپنے حق میں سکون مانگنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا آگے بڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بیچ صحن میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شدت سے اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی تھی۔ مجھے بیٹا بھی یاد آ رہا تھا، لیکن مجھے بار بار اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا اور بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے وہاں چھوڑ کر کیوں آئی۔ وہ بیٹی ذات ہے، کس طرح رہے گی؟ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ وہ چھوٹی نہیں تھی بلکہ 8 سال کی تھی، قد کاٹ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ عمر سے بڑی ہی لگتی تھی۔ کافی دیر تک میں بالکل گمسم بیٹھی رہی تھی، شاید میرا بلاوا نہیں تھا، اس لیے میں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہل پا رہی تھی۔ صبح صبح یہ تماشا ہوا تھا، اس لیے مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے تھے۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بھوکے پیٹ میں نکل آئی تھی۔ ہمت کر کے میں نے اپنے قدم لنگر کی طرف بڑھائے تھے تاکہ کچھ لے کر اپنے پیٹ میں ڈال سکوں۔ جنگ لڑنے کے لیے بھی انسان کو پیٹ میں کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی میں لنگر کی جگہ پر آئی تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے بے اختیار چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے مشکوک محسوس ہوتا۔ میں اپنا سر جھٹک کر لنگر کی لائن میں لگ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھی، بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی، اس بات سے میں ناواقف تھا۔ 2 عورتوں کے بعد میرا نمبر آنے والا تھا جب اچانک لائن میں اتنی زور سے مجھے دھکا لگا کہ میں بے اختیار آگے جا کر گری تھی۔ میرے آگے کھڑی ہوئی عورتیں بھی بری طرح لڑکھڑائی تھی، لیکن جتنی تیزی سے دھکا مجھے لگا تھا میرا سر بے ساختہ زمین پر زور سے لگا تھا، جس کی وجہ سے چند لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھا گیا تھا۔
کچھ دیر بعد جب مجھے عورتوں نے اٹھایا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بازو پر کچھ چبھا رہا ہو۔ میں نے تکلیف سے تڑپ کر دائیں جانب دیکھا تھا، مگر وہاں پر ایک سادہ سی عورت کھڑی ہوئی تھی اور مجھے سہارا دیتے ہوئے بار بار تاکید کر رہی تھی کہ بیٹا وزن سے کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہاں پر تو سب ایسے ہی ہیں۔ جبکہ میں نے سر جھٹکا تھا، شاید ان کے ہاتھ کا کوئی سامان چبھ گیا ہو، مگر واضح طور پر مجھے اپنے بازو میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر واپس لنگر کی لائن میں لگ گئی تھی۔ ایک عورت کے بعد ہی مجھے لنگر دے دیا گیا تھا، اور ایک عورت جو لنگر بانٹ رہی تھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دوبارہ آنا، تمہیں میٹھا بھی دوں گی، اس کے علاوہ ابھی حلیم کا لنگر بھی ہوگا، تمہیں لگ گئی نہ، بڑا افسوس ہوا۔ جبکہ میں سرہاں میں ہلا کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ لنگر میں بریانی تھی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کھانے پر دھیان دیا تھا۔ پہلا نوالا منہ میں جاتے ہی مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا تھا۔ میں انہیں بھوکا پیاسا چھوڑ کر آئی تھی۔ بلا وجہ شوہر کی ناراضگی میں نے اپنے بچوں کا نقصان کیا تھا۔ میں ان دونوں کو ساتھ ہی لے آتی۔ بے اختیار میرے دماغ میں یہی خیال آیا تھا، لیکن میں نے وہ خیال جھٹک دیا تھا۔ میں کیوں اپنی زندگی خراب کرتی؟ پتہ چلے گا جب بچوں کو بھی انہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ میں نے یہ کہہ کر خود کو سمجھا لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ میں بریانی کھا کر نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے متلا رہا ہے۔ کافی دیر تک میں ایک طرف بیٹھی داتا دربار دیکھتی رہی تھی۔ کئی بار میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں کھڑی ہوں اندر جاؤں، ان کے مزار پر فاتحہ پڑھوں، مگر نہ جانے کیوں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اتنی متلی ہوئی تھی کہ میں بے اختیار ایک طرف کو ہوئی تھی اور دھڑا دھڑ مجھے الٹیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ آخر اس بریانی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے وہ بریانی ہضم نہیں ہوئی۔ مجھے اپنا پورا وجود نڈھال ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہیں پر سیدھی لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے قریب ایک عورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے میرا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تھا اور دھیرے دھیرے میرے بال سہلاتے ہوئے بولی، کیا ہوا بچے، طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے؟ بتاؤ۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر ان کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ڈھیر ہو گیا ہو۔ وہ عورت میرے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، بولو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جبکہ بے اختیار میرے منہ سے الفاظ برآمد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اماں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، دل کافی متلی محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جسے اندر کا نظام باہر آ جائے۔ جبکہ وہ مسکرا کر بولی، ہاں ایسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جبکہ میں فوراً بولی، نہیں میں حاملہ نہیں ہوں، چھوڑو مجھے میں بیٹھوں گی۔ میں نے اس عورت کو خود سے دور دھکیلا تھا اور بمشکل اٹھ کر ایک چھوٹے سے چبوترے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا ہاتھ پاؤں نہ جانے کیوں کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی اپنے پاس وہ عورت محسوس ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے پاؤں کو سہلا رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو اب بھی وہ مسکراتی نگاہوں سے میرے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا پاؤں اپنی طرف کھینچا تھا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا اپنے قریب بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور چپ چاپ کہیں اور جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جس وقت کھڑی ہو رہی تھی مجھے اس ٹائم پر بھی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں سیدھا مزار کے عقبی حصے کی طرف آ گئی تھی اور آنکھیں بند کیے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ مجھے میرے بچے اب شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میری انا سو چکی تھی، شوہر سے لاکھ اختلاف سہی، مگر میں اپنی اولاد کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ تھوڑی طبیعت بحال ہو، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اب میری واپسی کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دوبارہ مجھے اپنے برابر میں کسی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے گردن موڑی تو وہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔
وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی مجھے لگ رہا ہے آپ کا بی پی لو ہو گیا ہے، آپ کچھ میٹھا کھا لو، شاید طبیعت بحال ہو جائے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو، پھر یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ جبکہ وہ عورت میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی نہیں نہیں، اب نہیں جانا، تھوڑی دیر بعد یہاں پر عرس ہونے والا ہے، تم بھی اس میں شرکت کر لینا۔ جبکہ میں ایک بار پھر سرنفی میں ہلانے لگی تھی جب اس عورت نے اچانک میرے ہاتھ میں مٹھائی تھمائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی ارے اسے کھاؤ تو تمہیں بہت اچھا لگے گا، میں نے خاص تمہارے لیے رکھی تھی، مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید تم پریگننٹ ہو، کھا لو۔ جبکہ اس عورت کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہوئی تھی اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مٹھائی لے لی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ جیسے ہی میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، وہ عورت میرے نزدیک بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی تم شادی شدہ ہو یا پھر ابھی تک کنواری ہو؟ تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تک کنواری ہی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی ارے نہیں نہیں، میں 2 بچیوں کی ماں ہوں، شادی شدہ ہوں، بس اپنے شوہر سے ناراض ہو کر یہاں آ گئی تھی، مگر اب مجھے میری بچیاں یاد آ رہی ہیں، واپس جاؤں گی۔ جبکہ وہ مزید مجھے خریدتے ہوئے بولی کس بات پر شوہر سے لڑائی ہوئی تھی؟ اس کا مجھ سے پوچھنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، مگر جب کوئی خاتون مجھ سے اتنی ہمدردی کر رہی تھی تو مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتی۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی ہاں بس تھوڑی سی منہ زوری ہو گئی تھی، اچانک ہی مجھے ایک دم اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ عورت بولی تم لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت واقعی خراب ہے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ میرا سر تھامتے ہوئے بولی میری گود میں رکھ لو، میں تمہارے بال سہلا دیتی ہوں، تم آرام سے سو جاؤ، میں یہیں بیٹھی ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے مزید نیند آنے لگی تھی، اور کب میں اس کی گود میں سر رکھے رکھے نیند کی وادی میں گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بس ایک آخری آواز میرے کان میں آئی تھی ہاں ہاں بے ہوش ہو گئی ہے، آ جاؤ۔ اس کے بعد میرا دماغ تاریکی میں چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میری آنکھ تقریباً 3 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد ایک کمرے میں کھلی تھی۔ چند لمحے میں بالکل خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ کچھ دیر بعد جب میرا دماغ بحال ہوا میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کمرہ چھوٹا سا تھا، بیڈ ساتھ ہی ایک ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، رنگ برنگے پردے اور باہر سے آتی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں فوراً بستر سے اتر گئی تھی، دروازے کی طرف بڑھی تو دروازہ باہر سے باقاعدہ طور پر بند کیا گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے محض اتنا ہی یاد تھا کہ میں ایک عورت کی گود میں سر رکھ کر سوئی تھی، لیکن اب میں کہاں تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں فوراً پردوں کی طرف گئی تھی۔ پردہ ہٹایا تو ایک کھڑکی تھی جو بھاری تالے سے بند کی گئی تھی۔ مجھے اب مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو ایک اور چھوٹی سی کھڑکی موجود تھی جو کافی اوپر تھی۔ میں نے ایک سٹول کھینچ کر اس کھڑکی کے نیچے رکھا تھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس موجود تھا۔ یقیناً کوئی اس پر بیٹھ کر تیار ہوتا تھا۔ میں اس پر چڑھ گئی تھی اور جیسے ہی میں نے باہر کی طرف دیکھا میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ باہر ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں پر کافی تعداد میں مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کئی عورتیں گھنگرو پہنے مردوں کو لبھا رہی تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں وہیں اس سٹول پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ میں کہاں آ گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، لیکن جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہونے لگا مجھے تمام حقیقت سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ اس کا باقاعدہ طور پر مجھے کڈنیپ کروایا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے صرف ایک آواز سنی تھی لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے، آ جاؤ۔ یعنی وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ گینگ وار تھی۔
میں گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، کوئی ہے دروازہ کھولو، کون لایا ہے مجھے؟ میں مسلسل چیخ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل کوئی مٹھی میں مسل رہا ہو۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شوہر سے کتنی بھی لڑائی ہو، بیوی کو بنا سوچے سمجھے اس طرح اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آج مجھے اپنی غلطی کا بے حد احساس ہو رہا تھا۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی، میرا حال کافی بے حال تھا۔ میں اب ایک بار پھر چلانے لگی تھی، کوئی ہے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو، میں ایک شریف عورت ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، اللہ کے لیے مجھے بخش دو، مجھے جانے دو۔ لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ میں روتے ہوئے وہیں لیٹ گئی تھی، میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کا چہرہ آ رہا تھا، میری بچیاں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ نہ جانے اس وقت کیا ٹائم ہو رہا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر چکر آنے لگے تھے، آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی، اور کب میں روتے ہوئے دروازے پر ہی پڑی بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی کے چھینٹے سے کھلی تھی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے 2 عورتیں بھاری لباس پہنی کھڑی ہوئی تھیں، چہرے پر کافی میک اپ تھوپ رکھا تھا۔ چند لمحے میں بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ جبکہ اچانک ایک عورت نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے 2 گاہک اٹھ کر چلے گئے، تم نے اتنا پریشان کیا، کس نے کہا تھا تمہیں شور مچانے کے لیے؟ جبکہ تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، خبردار، جو تم نے مجھے مارا، سچ سچ بتاؤ مجھے یہاں پر کون لایا ہے؟ میں ایک شریف عورت ہوں، میں نے کبھی ایسی جگہوں کا رخ بھی نہیں کیا، میرے شوہر تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ جبکہ دوسری عورت ہنستے ہوئے بولی، یہاں سے جانے کی حسرت لیے کئی عورتیں اس حویلی کے پیچھے دفنا دی گئی ہیں، تمہارا بھی وہی حال ہونا بہتر ہے، تم چپ چاپ رہو، اگر زیادہ شور مچاؤ گی تو بڑی بھی تمہیں بہت ماریں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں، مگر تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم واقعی ایک شریف عورت ہو، اس لیے تمہارے ساتھ ہم رعایت کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں تم سے تعاون چاہتے ہیں۔ خاموش رہو، نہیں تو یہاں پر زندہ زمین میں گاڑ دی جاؤ گی اور کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تم لوگ جیسا سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو، میں ہمیشہ تم لوگوں کی شکر گزار رہوں گی اور باہر جا کر بھی پیسے دوں گی، میرے شوہر کافی امیر انسان ہے۔ جبکہ وہ دونوں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دعا کرتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زندگی کا کبھی کوئی سچ معلوم نہ ہو، کھانا بھیج رہی ہوں، چپ کر کے کھانا کھا لینا، شور نہیں کرنا، یہاں کی مالکن بہت ظالم ہے، تمہیں بالکل بھی رعایت نہیں دے گی، جس طرح سب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ اتنی جلدی تم پر کسی بھی قسم کی سختی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں عورتیں چلی گئی تھیں، جبکہ پیچھے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ مجھے اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مجھے اس طرح اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہی ایک بات بار بار میرے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کر ایک کم عمر لڑکی اندر آئی تھی اور میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی، باجی کھانا کھا لو، اس طرح رونے سے کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اور یہاں پر آنے والی لڑکیاں صرف روتی ہی ہیں اور ان کو بالکل بھی رعایت نہیں ملتی، بہتر ہوگا چپ چاپ کھا لو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کم سے کم وہ بچی 14 یا 15 سال کی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے معلوم ہے آپ یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں گی کہ میں یہاں کیوں آئی، بہتر ہوگا کہ آپ بس اپنے آپ پر دھیان دو اور دعا کرو کہ آپ کو آپ کی زندگی کا ایک بھی سچ معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کو سچ معلوم ہو گیا تو آپ کو زندگی سے نفرت ہو جائے گی اور پھر آپ جینے کی تمنا بھی چھوڑ دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ بچی کمرے سے چلی گئی تھی۔ یہ لوگ کیا بول رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری زندگی کا کون سا سچ تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا؟ شاید یہ لوگ بہک گئے تھے۔ مجھے اب شدت سے اس عورت پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے یہاں پر لائی تھی۔ میں بس ایک دعا مانگ رہی تھی، یہاں سے نکلنے سے پہلے میرا سامنا اس ظالم عورت سے ہو جائے، میں اس کا منہ نوچ لوں گی
اس کو اتنا ماروں گی کہ وہ مرنے کی دہلیز پر آ جائے گی۔ اس کی وجہ سے آج میں اتنی گندی جگہ پر پھنسی تھی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا جہاں پر کئی طوائفیں موجود تھیں۔ جنگ کرنے کے لیے بھی انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہی ہے، پیٹ میں اگر کھانا ہوگا تب ہی کچھ کر پاؤں گی، یہی سوچ کر اپنی طرف گھسیٹتی تھی اور دھیرے دھیرے لقمے بنا کر دال چاول کھانے لگی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد ایک بار پھر مجھے اپنی آنکھیں بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور کب میں دوبارہ وہیں گر کر نیند میں گئی مجھے کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور ایک عورت میرا ہاتھ تھامنے لگی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں جاگی تو سامنے ایک بڑے چہرے والی عورت کھڑی تھی جس نے اپنے چہرے پر کافی میک اپ تھوپ رکھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں باہر لے کر جا رہی ہوں، چپ چاپ وہاں پر کھڑی رہنا۔ سمجھ آئی؟ مجھے اس کی باتیں سمجھ آ رہی تھی لیکن میں کوئی رد عمل نہیں دے پا رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے تھام لیا تھا اور باہر لے آئی تھی۔ میں اس کے سہارے ہی باہر آئی تھی۔ باہر کافی سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، مگر میرا وجود اتنا نڈھال ہو رہا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کھانے میں کوئی دوا ملائی گئی تھی جس سے میرا پورا وجود نشے کی حالت میں آ گیا تھا۔ محسوس میں سب کر رہی تھی لیکن کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے مرد حضرات اٹھ کر مجھے چاروں طرف سے دیکھنے لگے تھے۔ میری باقاعدہ طور پر نمائش ہو رہی تھی، میں اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے لیکن میں اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک کٹ پتلی ہوں جو کسی کے اشارے پر ناچ رہی ہوں۔ اچانک ہی مجھے دروازے پر اپنے شوہر کا عکس نظر آیا اور اسی پل میرا سر اتنی شدت سے گھوما تھا کہ میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بس ایک آخری چہرہ جو میں نے آخری بار دیکھا تھا وہ میرے شوہر کا ہی تھا۔ اس کے بعد مجھے بالکل بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تھے جس کے بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر میں بیٹھی تو کل والی وہی دونوں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی میں نے گہری سانس لی تھی۔ کچھ دیر تک میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی لیکن جیسے ہی میرا حال بہتر ہوا میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، کل میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ مرد حضرات کون تھے؟ جبکہ وہ بولی، تمہاری بولی لگائی گئی تھی، تم دو آدمیوں کو پسند آئی ہو، دونوں ایک ریٹ لگا رہے ہیں، اس لیے تمہارا ابھی تک سودا نہیں ہوا۔ دعا کرو معاملہ انہی دونوں کے درمیان اگر کسی تیسرے نے آ کر زیادہ پیسے لگائے تو تم بیچ دی جاؤ گی اور یہاں سے کہیں اور چلی جاؤ گی۔ ابھی تک تم اس کوٹھے کی تحویل میں ہو اس لیے پرسکون ہو، لیکن جیسے ہی یہاں سے قدم تمہارا باہر نکلے گا تمہاری زندگی مزید بدتر ہو جائے گی۔ اس کی آواز سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کل میں نے دروازے پر اپنے شوہر کو بھی دیکھا تھا، کیا کوئی آیا تھا؟ جبکہ وہ بولی، بہتر ہوگا تم خاموش رہو کیونکہ اگر تمہیں تمہاری حقیقت معلوم ہوئی تو تم ٹوٹ جاؤ گی، جینے کی تمنا چھوڑ دو گی، بہتر ہے اس بات کو بھول جاؤ۔ جبکہ میں فوراً بولی، چپ ہو جاؤ، تم لوگ یہاں کی ہر عورت پاگل ہے جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہے۔ کل میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، کہاں ہے وہ؟ کیا مجھے وہ لینے کے لیے آئے تھے؟ تم لوگ کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ میں ایک پڑھی لکھی سادہ شریف گھرانے کی عورت ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میرے شوہر آئے تھے، میں نے خود انہیں دیکھا تھا۔ جبکہ وہ عورت بولی، ہاں تمہارا شوہر آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے بیٹھ کر تمہاری مکمل نمائش ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تمہاری کس طرح بولی لگائی گئی تھی، سب دیکھا ہے، بس اب سن لیا اور چپ چاپ جا کر فرش ہو جاؤ، پھر تمہاری ملاقات بڑے بی سے کرواؤں گی، ہو سکتا ہے تمہیں وہ تمام حقیقت سے آگاہ کر دے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک سوٹ میرے سامنے رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کپڑے بھی تبدیل کروا لینا، بڑی بی کو سادہ کپڑوں میں عورتیں پسند نہیں آتی۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ میں فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ عورت مجھے میری حقیقت بتا سکتی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کل سے بلا وجہ کا تجسس پھیلایا ہوا تھا، تو میں یہ کپڑے پہننے کو بھی تیار تھی۔ میں نے اچھی طرح لباس کا جائزہ لیا تھا، لباس چست ضرور تھا لیکن جسم عریاں نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں باہر آئی تو لمحے بھر کے لیے میں خود کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے اچانک ہی شرم محسوس ہونے لگی تھی۔
میں نے فوراً اپنی کالی چادر اٹھا کر اپنے وجود پر پھیلا دی اور اپنا چہرہ صاف کر کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ پورا حال سناٹے میں تھا، بس 2 لڑکیاں کھڑی ہو کر ناچ رہی تھیں، یقیناً وہ کسی محفل کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میں بھی آگے بڑھتی، اچانک مجھے اپنے عقب سے کسی کی آواز آئی تھی۔ میں پلٹی تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت کھڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچی تھی، یعنی مزار والی وہی عورت جس نے آخری بار مجھے وہ مٹھائی دی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں اچانک اس کی طرف لپکی تھی اور بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے بالوں کو پکڑ لیا تھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بدبخت عورت، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تیری وجہ سے میں اس گند کھانے میں آئی ہوں، آج میں تجھے مار دوں گی۔ وہ اپنے بال مجھ سے چھڑانے لگی تھی مگر میں اسے زمین پر گرا چکی تھی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، یہ سب حکم پر کیا گیا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جبکہ میں اس کے چہرے پر تھپڑ ہی تھپڑ مارتے ہوئے بولی، بھاڑ میں گیا تمہارا حکم، تمہاری وجہ سے میں اس عذاب میں پھنسی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یہ سب کر کے بہت خوش رہو گی، خدا تمہیں بھی غارت کر دے گا، تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، تم رو گی چلاؤ گی لیکن تم دیکھنا ایک دن عبرت کا نشان بن جاؤ گی۔ میری باتیں سن کر اس عورت نے مجھے زور سے جھٹکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے مجھے الٹی سیدھی بددعا دی، میں نے یہ سب کام تمہارے شوہر کے حکم پر کیا ہے، بس اب چپ چاپ رہو، میرا زیادہ منہ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے زور سے دھکا دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میں سن کی سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ دروازے پر میرے شوہر کا چہرہ نظر آنا اور اب اس عورت کا یہ کہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کوٹھے کی مالکن سے مل کر حقیقت سے پردہ اٹھا کر ہی دم لوں گی، میں اس طرح خود کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ چند لمحے بعد وہی لڑکی جو کل سے مجھے سنبھال رہی تھی ایک کمرے سے نکل کر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئی ہو تم نے کیوں اس پر ہاتھ اٹھایا؟ بلا وجہ تم نے اپنے لیے مشکل پیدا کر رہی ہو۔ جبکہ میں بولی، کسی عورت نے مجھے اس جہنم میں دھکیلا ہے، میرا بس چلے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ جبکہ وہ بولی، اس کو چھوڑو، چلو تم بڑی بی سے ملاقات کرو، وہی تمہارے سوالوں کا جواب بھی دے گی اور ہو سکتا ہے کہ تم پر ترس کھا کر تمہیں رہائی بھی دے دیں۔ تمہیں صرف اور صرف اب اس سے بات ہی کرنی ہوگی۔ جبکہ میں فوراً ہی راضی ہو کر اس کے ساتھ اس کوٹھے کے مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، میں بس دعا کر رہی تھی کہ میرے سامنے کوئی ایسی سچائی نہ آئے جسے سن کر میں ختم ہو جاؤں۔ چند لمحے بعد میں اس بڑی بی کے کمرے میں موجود تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ عورت بڑی بھی ہے، بلکہ اس نے خود کو کچھ اس طرح سنوارا ہوا تھا کہ اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا آپ بوڑھا لگا تھا، مگر وہ عمر میں مجھ سے زیادہ تھی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھ سے جھوٹ مت کہنا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں میں کیسے آئی ہوں؟ کیا میرے شوہر نے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ اور آپ لوگ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میں ایک شریف عورت ہوں، میری بچیاں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم نے اپنے شوہر کو اس کوٹھے میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اپنے شوہر کو دروازے پر کھڑے دیکھا تھا جبکہ اب میری باڈی لگا رہی تھی۔ میرا وجود تو سن تھا لیکن میرا دماغ ہلکا ہلکا جاگ رہا تھا۔ مجھے نظر آیا تھا جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں پر عموماً لڑکیاں ایسی ہی آتی ہیں جن کو ان کے ہی گھر والے پہنچاتے ہیں اور پھر انجان بن کر ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دیتے ہیں۔ تمہارا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم ہوش میں نہیں آ رہی تھی، تمہاری طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے اور ابھی تم نے زرینہ کو بھی مارا ہے جو ہماری کام کرنے والی ایک لڑکی ہے۔ میں کچھ نہیں بولی تھی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ وہ مزید بولی، میں تمہیں کوئی غلط انفارمیشن نہیں دوں گی، میں سیدھی اور صاف بات کروں گی، تمہارے شوہر نے ہی تمہیں یہاں پر بھیجا ہے
اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور ہم نے اسے پورے 5 لاکھ مہیا کیے ہیں، جس کی بدولت آج تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو۔ تمہاری بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ خوش ہیں۔ وہ خود آیا تھا جب تمہاری بولی لگائی گئی، اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر گیا ہے۔ آپ کو ہم نے خرید لیا ہے، اس لیے آپ کی طرف سے ہمیں اب کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ میں بہت عزت سے تمہارے ساتھ پیش آئی ہوں، ورنہ اور عورتوں کو میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، مگر تم شریف ہو، پڑھی لکھی عورت ہو، چاہتی ہوں تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، بدلے میں تمہیں بھی تعاون ملے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں اس عورت کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہوئے بولی، بڑی بھی آپ اس کوٹھے کی مالکن ہیں، آپ کو میرے علاوہ کئی عورتیں مل جائیں گی، لیکن خدا را مجھے جانے دیں، میں بہت شریف عورت ہوں، یہ سب گناہ ہے، میں نہیں کرنا چاہتی، میں کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، بہت ایسے گاہک ہوں گے جو آپ پر ہزاروں نچھاور کر دیتے ہوں گے، مگر میرے پاس میری صرف 2 بچیاں ہیں، اگر میں ان سے جدا ہو گئی تو ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی، ان کا باپ ان معصوموں کو بھی بیچ دے گا، پلیز ایسا مت کریں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے عقب سے آواز آئی کہ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ اپنی اولاد کو ہی بیچ دوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے بڑی بی کو سلام کیا تھا اور ان کے آگے نوٹوں کا بنڈل رکھتے ہوئے بولے، یہ پورے 5 لاکھ روپے ہیں، میں اپنی بیوی کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو یہاں پر دیکھوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت برباد کیا، لیکن اب میں مجبور ہوں، مجھے اسے لوٹا دیں۔ میری بچیاں نہیں رہ پا رہی اور میں بھی نہیں رہ پا رہا ہوں۔ بڑی بی میرے شوہر کی بات سنتے ہوئے بولی، اگر ہم تم سے 5 لاکھ روپے میں ہی اسے واپس لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ، اس کی بونی تو کئی لاکھوں میں لگ چکی ہے، اب یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں۔ جبکہ میرے شوہر بھی گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولے، جس طرح میری بیوی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس تو بہت عورتیں ہوں گی جو آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہیں، لیکن ہم ایک خاندان ہیں۔ مجھے میری غلطی کا بہت شدت سے احساس ہو گیا ہے کہ اپنی عورت کو اس طرح بیچا نہیں جاتا، مجھے معاف کر دو، لیکن میری بیوی کو جانے دو خدا کے لیے۔ جبکہ اس عورت نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی، میری حالت یہ دیکھ میری حالت دیکھ نہ جانے اسے کیسے رحم آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چل جا، معاف کیا، مگر ایک مشورہ دوں گی، چھوری اپنے مرد کے ساتھ اب مت رہنا۔ جو آدمی تمہیں پیسوں کی خاطر بیچ سکتا ہے، طوائف بنا سکتا ہے، وہ تمہارا بھی یہ قدم اٹھا سکتا ہے، بہتر ہوگا اپنا الگ راستہ کر لو۔ جبکہ میں ان کا شکریہ ادا کر کے بنا سوچے سمجھے اس جہنم سے بھاگ آئی تھی۔ میرے پیچھے ہی پیچھے میرا شوہر بھی موجود تھے۔ میں ان سے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اتنی شدت سے بھاگ رہی تھی کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے مین روڈ پر آ کر سانس لی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے گھٹن زدہ قید سے آزاد کیا ہو۔ میں مین روڈ پر بیٹھ کر خوب روئی تھی۔ میں نے اللہ سے اپنے نہ کردہ گناہوں کی خوب معافیاں مانگی تھیں، اور اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، کیونکہ میں واقعی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ محض 3 دن، اور ان 3 دن میں نے زندگی کی وہ خاک چھانی تھی جس نے مجھے حقیقت کا وہ روپ دکھایا تھا جو میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک کرائے کا مکان لیا اور وہیں پر اپنی ایک معمولی سی جاب شروع کی تھی اور اپنی بچیوں کی پرورش کرنے لگی تھی۔ کورٹ نے بھی بآسانی اس سارے قصے کے بعد مجھے میری بچیوں کی کسٹڈی دے دی تھی۔ بے شک میری زندگی برباد ہو گئی تھی، مگر میں اب مطمئن ہوں کہ میری بیٹیاں بھی محفوظ ہیں اور میں بھی محفوظ ہوں۔ میرے شوہر نے آ کر مجھ سے خوب معافیاں مانگی تھیں، میری کافی منتیں ترلے کیے تھے، مگر میں نے انہیں بالکل بھی معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ ایسے درندے کو معاف کرنا صرف اور صرف خود کی توہین ہے۔ میں تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، زندگی میں ہمیشہ ایسا ساتھی یا رفیق منتخب کریں جو آپ کی عزت کرے، آپ کو انسان سمجھے، کبھی بھی ایسا شخص نہ چنیں جو آپ کے جذبات، وقار اور وجود کی قدر نہ کرے، چاہے وہ کتنی ہی ظاہری خوبیوں کا مالک کیوں نہ ہو۔ عزت و احترام ہر رشتے کی بنیاد ہے، اور جو آپ کو یہ نہ دے وہ آپ کے قابل نہیں۔ یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔